بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کی جیت اور کیسر روم کی شکست۔ مدینہ کی ایک روشن صبح تھی کا ایک قافلہ روم کی سرحدوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان کے درمیان ایک بہادر جوان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن حذافہ بھی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دشمن طاقتور ہے، لیکن ان کے دل میں ایمان کی طاقت تھی جو کسی بادشاہ سے بڑھ کر تھی۔ قید اور دربار کا منظر۔ جنگ کے دوران حضرت عبداللہ قید ہو گئے۔ رومی سپاہی انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قیصر روم کے دربار میں لے آئے۔ دربار سونے چاندی سے جگمگا رہا تھا۔ قیصر غرور سے تخت پر بیٹھا، اس کے ارد گرد سپاہی، درباری اور پادری کھڑے تھے۔ قیصر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، قیصر، مسلمان قیدی، سنا ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ بننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اب دیکھو تم میرے سامنے زنجیروں میں بندھے کھڑے ہو۔ ایک بات مان لو، اسلام چھوڑ دو اور عیسائیت قبول کر لو، میں تمہیں اپنی سلطنت کا آدھا حصہ دے دوں گا، محل دوں گا، دولت دوں گا، حسین عورتیں دوں گا۔ عبداللہ پرعزم لہجے میں بولے، اگر تم مجھے اپنی ساری سلطنت اور زمین کے خزانوں کا مالک بنا دو، تب بھی میں اپنے نبی کے دین سے ایک لمحے کے لیے نہیں ہٹ سکتا۔ ہمارا ایمان دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ قیصر کو لگا یہ نوجوان آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں۔ بھوک اور حرام کا لالچ۔ قیصر نے حکم دیا، اسے قید میں ڈال دو۔ کئی دن تک انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا، پھر شراب اور خنزیر کا گوشت سامنے رکھ دیا گیا۔ قیصر، کھا لو ورنہ مر جاؤ گے۔ عبداللہ نے نظریں جھکا لیں اور کچھ نہ کھایا۔ قیصر حیرت سے، کیوں، تمہارا دین تو مجبوری میں اجازت دیتا ہے۔ عبداللہ، ہاں اجازت ہے، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم یہ سمجھو کہ ایک مسلمان نے اپنی جان بچانے کے لیے دین کے اصول توڑ دیے۔ میرا ایمان میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ کھولتا تیل۔ قیصر نے سوچا، اسے ڈرا دھمکا کر جھکا دیتا ہوں۔ ایک بڑا دیگچہ منگوایا گیا، اس میں تیل کھولنے لگا، ایک مسلمان قیدی کو اس میں ڈالا گیا، لمحوں میں اس کا جسم پگھل گیا۔ پھر سپاہی حضرت عبداللہ کو پکڑ کر لائے۔ وہ لمحہ نہایت سخت تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قیصر مسکراتے ہوئے کہا، آخر کار تم ڈر ہی گئے۔ عبداللہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش میری طرف ایک نہیں بلکہ 1000 جانیں ہوتیں اور میں ہر جان کو اللہ کے دین پر قربان کرتا۔ یہ الفاظ سن کر دربار کے لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ قیصر کے غرور کو ایک دھچکا لگا۔ قیصر کی حیران کن شرط۔ قیصر نے کہا، اگر تم میرے ماتھے کو بوسہ دو تو میں تمہیں نہیں بلکہ تمہارے تمام ساتھی قیدیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ دربار میں خسر پسر ہونے لگی۔ یہ شرط عجیب تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لمحہ بھر سوچا اور پھر کہا، اگر میرے بوسے سے میرے مسلمان بھائی آزاد ہو جائیں گے تو یہ سودا قبول ہے۔ میری جان اور میری عزت اسلام کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر قیصر کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ قیصر نے فوراً سب قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔
مدینہ واپسی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رد عمل۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا اور پورا واقعہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق کو سنایا گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کے ماتھے کو بوسہ دے، پھر سب کے سامنے خود آگے بڑھے اور ان کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ایمان پر ڈٹے رہنے والے کا مقام امت میں سب سے بلند ہے۔ سبق: یہ کہانی آج ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے جو نہ بک سکتا ہے نہ چھن سکتا ہے۔ دنیا کی عیش و عشرت کے سامنے ایک سچے مسلمان کا دل کبھی نہیں جھکتا۔ دین کے لیے قربانی دینا ہی اصل عزت اور کامیابی ہے۔ ایک فرد کا فیصلہ پوری امت کی آزادی اور فخر کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ داستان ایمان، استقامت اور اللہ پر بھروسے کی ایسی مثال ہے جسے سن کر دل مضبوط اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔